میرا ایم سی کیوز وغیرہ پہ زیادہ دھیان دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ پیپر کو کسی قیمت پر مت چھوڑیے، وہی کر سکتے ہیں سارا کام آپ کا۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں نزار قبانی صاحب کو، پھر اس میں کچھ باتیں ہم لوگ جو پتہ ہوگا وہ ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد کلاس یہ کریں گے انشاءاللہ۔ نزار قبانی، ان کی پیدائش جو ہے 1923 سے 1998 کی ہے، 1923 سے 1998۔ 1923 میں نازک ملائکہ کی بھی ہے۔ نازک ملائکہ پہلے ہیں یا یہ پہلے ہیں؟ کنہیں کو یاد ہے آپ میں سے؟ نہیں یاد ہے؟ یہ پہلے ہیں، ٹھیک، الگ سے لکھ لیجیے آپ۔ نزار قبانی صاحب کی پیدائش پہلے ہے اور نازک الملائکہ کی بعد میں۔ کبھی ہو سکتا ہے سیکوینس لگانے کو بول دیں، آج کل بہت زیادہ بولتے ہیں۔ ان کی پیدائش سوریہ میں ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن ان کی وفات لندن میں ہوتی ہے، تو یہ الگ الگ ہے، دونوں یاد کر لیجیے گا، یہ ضروری ہے۔ پیدائش سوریہ میں ہے، دمشق میں، اور وفات لندن میں ہوتی ہے۔ ان کے جو لقب ہیں وہ شاعر غزل سوری کہتے ہیں، شاعر الحب والمرأہ کہتے ہیں، اور عصفور الشرق بھی کہتے ہیں ان کو، یہ ان کے القاب ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ لقب یاد ہے کیا آپ کو؟ ان کو کہتے ہیں عمر بن ربیعہ فی القرن العشرین، یہ بھی کہتے ہیں ان کو، عمر بن ربیعہ فی القرن العشرین، یہ بھی لکھ لیجیے آپ اگر نہ لکھے ہوں تو۔ شاعر الحب والمرأة۔ ہاں یہ تو ہے، شاعر الحب والمرأہ، بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے اس میں عورتوں کا ہی۔ اسی طرح ان کو شاعر المتمرد بھی کہتے ہیں، میں 2-3 لکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ متمرد کا معنی کیا ہے؟ سرکش، مطلب نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ تمرد اختیار کر لیتے ہیں، جو کہنا ہے سو کہنا ہی ہے، بس مانتے نہیں کہ کوئی منع کرے تب بھی، تو متمرد کہتے ہیں ان کو، اور دھڑم ہو گیا وہ۔ ولد فی سنہ 1923، 1923 میں ان کی پیدائش ہوتی، کہاں؟ دمشق میں۔ میزنا الشحم ان کا گاؤں ہوگا شاید، تو دمشق میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ومات فی لندن، اور لندن میں ان کی وفات ہوتی ہے، اتنا تو یاد ہو گیا ہم لوگ کو۔ والد توفیق قبانی، ان کے والد صاحب کا نام توفیق قبانی ہے۔ کانا تاجرا کبیرا، بڑے تاجر تھے۔ وجدہ ابو خلیل القبانی یعتبر من رائد المسرح العربی، ان کے دادا جو ہیں ابو خلیل قبانی، وہ رائد المسرح العربی مانے جاتے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ ویسے رائد المسرح العربی کن کو مانا جاتا ہے؟ مارون النقاش کو نا؟ او سوری سر۔ جی، مارون النقاش کو مانا جاتا ہے، لیکن یہ جو ابو خلیل قبانی صاحب ہیں یہ بھی مانے جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن عموماً سوال انہیں پر بنتا ہے۔ ان کی ایک بہن تھی، تو ان کو گھر والوں نے مجبور کیا تھا شادی کے لیے، کسی مطلب دوسرے سے، تقلیدی شادی جو ہوتی نا اس سے، تو یہ پتہ نہیں سوسائڈ کر لی تھی بیچاری۔ تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مطلب بہت زیادہ اس کے خلاف زندگی گزارے، یہ کہ جو تقلیدی زندگی ہے اس سے الگ ہٹنی چاہیے۔ اختہا وصال یا انتحرت لما فرضت علیہ الزواج التقلیدی، ان کی بہن تھی شاید وصال نام کر کے رہی ہوگی وہ، تو وہ سوسائڈ کر لیتی ہے جب اس پر زواج تقلیدی کا وہ کیا جاتا ہے، مطلب کہ تمہیں اسی سے شادی کرنا ہے، کسی اور شادی نہیں کر سکتے، ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ تو نزار قبانی ایک شعر یہ کچھ کہا ہے، صورت اختی وہی تموت من اجل الحب، کہ میری بہن کی جو صورت ہے وہ مر گئی کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ تو وہ صورت جو ہے محفورۃ فی لحمی، وہ جو ہے نا وہ میرے خون میں، یعنی کہ میرے گوشت میں وہ مدفون ہے، گڈھے کھودے ہوئی، مطلب محفور ہے۔ کانت فی میتتھا اجمل من رابعۃ العدویہ، کانت فی میتتھا اجمل من رابعۃ العدویہ، کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے مردے ہونے کی حالت میں اجمل، خوبصورت تھی، من رابعۃ العدویہ۔ بہرحال اس کا ترجمہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، صورت اختی وہی تموت من اجل الحب محفورۃ فی لحمی، اور اس کے کہنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کی بہن پر زیادہ فورس ڈالا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور شعر کہا تھا اس نے کہ الحب فی العالم العربی سجین وانا اريد تحریرہ، عالم عربی میں جو محبت ہے وہ سجین، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قید خانے میں وہ ہے، وانا اريد تحریرہ، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کراؤں۔ تو 2 لکھ لیجئے گا، ایک تو یہ جو یہاں ہے وہ والا، اور ایک یہ والا، الحب فی العالم العربی سجین
وانا اريد تحریرہ، محبت عالم عربی میں سجین ہے، یعنی کہ کیا بولتے ہیں قید خانے میں، تو میں اس کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ ان کی 2 شادی ہوئی، ٹھیک۔ کیا کہتے ہیں، زہرہ ابناہ توفیق قبانی مات صغیرا فی عمرہ 17 وحتبہ قبانی وبلقیس قتلت فی تفجیر العراق۔ زہرہ سے شاید 2 بیٹے ہوئے ہوں گے ان کے، تو یہ توفیق قبانی اور ایک خطبہ قبانی۔ توفیق قبانی کی وفات ہو جاتی ہے، اور ایک بلقیس دوسری بیوی ہوں گی، یہ تفجیر عراقی میں ماری جاتی ہیں۔ بہر ان کی 2 بیویاں، 2 شادی کی انہوں نے۔ اول قصیدتی فی عمرہ، 16 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا قصیدہ کہا تھا۔ تو یہ والا بھی لکھ لیجیے ایک ہی جگہ سب کو۔ کوئی ہے جو آپ میں سے جمع کر رہے ہو، اس کو جمع کر کے بتائیے گا۔ تو 16 سال ان کا لکھ لیجیے، عمر ابو ریشہ کا 19 سال لکھ لیجیے، 2 ہو گیا ان لوگ کا۔ نازک الملائکہ کا ہو گیا تھا 10، بشار کا 10، متنبی کا 9 سال میں شعر کے ہیں، اور پتہ نہیں کس کا آیا تھا، جمع کر لیجیے وہ سب۔ 1945 1945 کی بات ہے۔ انہا دراستہ تخرج من کلیۃ الحقوق بجامعۃ دمشق، یہ جو جامعۃ دمشق سے کلیۃ الحقوق میں یہ پڑھائی کی انہوں نے۔ حقوق والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے نا۔ اس سے پہلے ایک کون شخص آیا تھا جو بالکل منفرد تھے، کلیۃ الحقوق میں نہیں تھے؟ نہیں، کلیۃ الحقوق والے ہی آئے اس سے پہلے۔ ایک نازک ملائکہ ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی مقارن میں نا۔ قارن 1945 کی بات ہے، 45 سے 66۔ عامل فی السلک الدبلوماسی السوری، سوریہ میں جو کام ہے سلک دبلوماسی کا، اس میں کام کرتے ہیں۔ شغل عدد من المناصب الدبلوماسیہ فی القاہرہ و ترکیہ و لندن و بیروت و الصین و اسپانیہ، عین فی صفات سوریہ فی مصر فی عمرہ 22۔ صرف 22 سال کی عمر میں سوریہ کی سفارت مصر میں کیا انہوں نے، سوریہ کے سفیر بن کے گئے ہیں مصر میں۔ اس وقت عمر کتنی ہوتی ہے ان کی؟ صرف 22 سال کی۔ یہ والا اہم ہے تھوڑا۔ عین فی صفات سوریہ فی مصر فی عمرہ 22، صرف 22 سال کی عمر میں یہ ہوتے ہیں۔ 1966 کی بات ہے، استقالہ من الوظیفہ، یہ اس سے وہ کر لیتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں اپنی نوکری سے۔ اور یہ والا تھوڑا اہم ہے، 1967 1967 کی بات ہے۔ تمیز الشاعر بعد نقصۃ حسیزان بالغضب والعنف۔ نقصہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نقصہ کیا ہے یہ؟ اس لڑائی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی نقصہ کو نہیں جانتے ہیں؟ نقصہ میں ایک لڑائی ہوئی تھی، ٹھیک، اسرائیل عرب کے درمیان، تو اس میں عرب ہار گئے تھے، تو اسی کو یہ 1967 کی بات ہے، اسی میں لڑائی ہوئی تھی عرب اور اسرائیل کے بیچ، تو عرب ہار گئے تھے اس میں، تو اسی کو کہہ رہی ہے کہ جب نقصہ حزیزان ہو گیا تھا تو پھر اس کا شعر کا انداز بدل جاتا ہے، بالغضب والعنف، تھوڑا غصے والے میں، اور عنف کے اشعار بولتے ہیں۔ تو یہ والا 10ویں یونٹ میں ذکر کر دیجیے، جہاں آپ لوگ نہیں لکھ رہے مجموعہ عربی دمشق وغیرہ کو، تو وہاں 10 یونٹ کا 2-3 پیج بنا کر اس کو بھی لکھ لیجیے کہ نقصہ کی لڑائی جو ہوئی تھی 1967 میں ہوئی تھی، تو ایک ہی جگہ ہو جائے گا سب۔ المرأۃ کانت جسرا للتعبیر عن نفسی، انہوں نے کہا اپنے بارے میں کہ عورت جو ہے میری کیا بولتے ہیں، تعبیر عن نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے جذبات کو اظہار کرنے کے لیے نا ایک پل ہے وہ، یعنی اس کے بغیر یہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی ان کا قول ہے، لکھ لیجیے، المرأۃ کانت جسرا للتعبیر عن نفسی۔ انه غادر بیروت بعد قتل زوجته الى لندن وقضى هنا 15 سنوات۔ جب ان کی بیوی کا قتل ہو جاتا ہے نا تو یہ لندن چلے جاتے ہیں اور وہاں 15 سال گزارتے ہیں۔ مؤسس مدرسۃ شکریہ فکریہ، ایک مدرسے کے بانی ہیں۔ پھر لندن میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے 1998 میں، بسبب نویت قلبیہ۔ نویت قلبیہ معنی کیا کہتے ہیں؟ دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے، کسی کو پتہ ہے اس کا معنی؟ سر ہارٹ ٹھیک، اٹیک جو ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک، اوکے۔ 75 سال کی عمر رہتی ہے ان کی، دفن فی دمشق، اور دمشق میں مدفون ہیں یہ، یعنی کہ لندن سے پھر ان کو بھی دمشق لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسس دار النشر باسم منشورات نزار قبانی، یہ کہ دار النشر قائم کرتے ہیں وہی کتاب وغیرہ چھاپنے کی، یہ منشورات نزار قبانی کے نام سے، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا اہم ہو۔ منشورات نزار قبانی یہ دار النشر کا نام ہے۔ قلما تجد قلما فیہ عن السحر ما فی قلم ھذا الشاعر، جادو بیانی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قلما تجد قلما فی عن السحر ما فی قلم ھذا الشاعر، جتنا آپ اس شاعر میں پاؤ گے، قلما تجد، آپ اتنا زیادہ کہیں اور شاید نہ پا سکو۔
قال عنہ الشاعر الفلسطینی، انہوں نے کہا تھا کہ نزار کما عرفته فی بیروت ہوا اکثر الشعراء تہذیبا و لطفا، اکثر الشعراء، جیسے میں نزار کو پہچانتا ہوں بیروت میں، تو وہ تہذیب اور لطف کے اعتبار سے سب سے بڑے شاعر ہیں. دیکھ لیجیے اگر یہ یاد کرنے کی چیز ہو تو. انسی الحاج نے کہا تھا نزار الراسم فم الحب وطنا والانسان العربی الجدید بعد عصور التقایا والحریم والسبایا والعبید. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ والا. اس ٹھیک ہے بس. نزار کما عرفته فی بیروت ہوا اکثر الشعراء تہذیبا و لطفا. اس کا معنی کسی کو پتہ چل رہا کیا کہہ رہی ہے؟ نزار الراسم. سر وہ پینٹنگ وغیرہ تو نہیں کیا انہوں نے؟ پینٹنگ ہی کیا انہوں نے. پینٹنگ میں کتنے لوگوں کا نام آتا ہے؟ ان کا ہے نام، اور ایک ہم لوگوں نے پڑھا تھا جبران خلیل جبران کو، اور ایک ہم لوگوں نے پڑھا تھا ابن العمید کو. 3 تو ہیں یہ لوگ کل. شاید یہ رسم میں ماہر ہوں اگر. 3 لوگ ہیں، 2 تو ہیں ہر حال میں، جبران اور وہ ابن العمید، اور تیسرا یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے شروع میں ٹھیک ہے مٹھائی ٹھیک. بیچتے تھے، پھر تھوڑا شوق ہوا تھا یہ کرنے کا، پینٹنگ کا. تو 3 لوگ کو پینٹنگ میں لکھ لیجیے ٹھیک، رسام میں. ایک جبران، ابن العمید، اور ایک یہ نزار قبانی. حول الدكتور خريست نجم في كتاب القيم النرجست في أدب نزار قباني أن يقسم أدب نزار قباني إلى 5 مراحل. انہوں نے 5 مراحل میں تقسیم کر دیا ہے. دیکھیے اتنا ہم لوگ کے لیے اہم نہیں. ٹھیک. مرحلۃ العطش والجوع کو، اس میں جو دواوین ہیں ان کے کل، اوقات السمرہ، طفولۃ النہر، سامبا، انتلی. ان 4 قصائد کو ابھی نیچے آ رہے ہیں قصیدے، وہاں سے یاد کیجیے گا، یہاں سے مت دیکھیے. 4 قصیدے جو ہے نا بالکل سیکوینس یاد کرنا ہے سبھی کے، تقریباً نثار قبانی کے. خاص طور پہ جن کو یاد کرنا ہے وہ لوگ ہیں توفیق حکیم ہیں، نجیب محفوظ ہیں. ان دونوں کو تو یاد ہی کرنا ہے ہر حال میں. اور اس کے علاوہ نزار قبانی کا پوچھ چکا ہے ایک مرتبہ، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے. اور کون ہوں گے؟ کچھ لوگ ہیں جن کو یاد کرنا ضروری ہے. تو یہ قاتل السمرہ، طفولۃ النہر، سامبا، انتلی، یہ 4 قصائد ان کے بالکل لگاتار ہیں، تو یہیں سے یاد کر لیجئے گا. تو یہ والا بس ایسا ہی ہے ٹھیک. نیچے سے میں جہاں قصیدے کا نام ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں. سر یہ یہ دیکھیے دیوان، کیا کہنے میرا. تو جو آپ نے ابھی بولے پیچھے، یہ دیوان ہے، قصیدے تو نہیں؟ دیوان ہے دیوان. قاتل السمرہ، طفولۃ النہر، سامبا، انتلی، یہ 4 دیوان یاد کرنے سیکوینس وائز میں ہمیں. یہ انہوں نے 5 دیوان اس ہے میں ادوار ہمینارا. پہلا دیوان ہے سر، قالت للسمرہ، یہی بول رہا ہوں. ہاں پہلا دیوان قاتل السمرہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. باقی 4 دیوان ہیں ٹھیک، 4 کو یاد کرنا ہے ہمیں. ان اشعار ہی، ان کے اشعار ہیں کچھ یہ. رآنی احبک لا لا محال انا لا احب ولا اعظم وفی اللیل تبکی الوساد تحتی. دیکھیے رات میں جو ہے تکیہ رو رہا ہے اس کے نیچے. وتطفو على مجدع الانجم واصل قلبی تعرفها فیضحک منی ولا افہم. پورے دیکھیے. انہو ترکا 41، 41 مجموعہ شعریہ اور نثریہ ان کے کل. 35 دیوان ہیں. یہ لکھ لیجیے الگ سے. یہ تو اہم ہے نا. 35 دیوان ہیں ان کے، بتائیے تو. عقاد کے کتنے دیوان ہیں کل؟ 10. عقاد کے دیوان کتنے ہیں؟ کتنے کو یاد نہیں؟ سر 10 ہے. 10 ہے. تو نزار قبانی کا لکھ لیجئے. 35 دیوان ہے، کم ہے بتائیے تو. اور کیا کہتے ہیں اس کو، عقاد 10. اور پتہ نہیں کن کے دیوان آئے تھے اس سے پہلے. 7 دواوین رشید سلیم خوری کے، عبد الرحمن شکری کے، اور شاید غلام علی آزاد بلغرامی صاحب بھی تھے. ان لوگ کے 7 دیوان ہیں. اور 8 نہیں عبد الرحمن شکری 8 دیوان ہیں ان کے شاید.
8 دیوان ان کے ہیں اور نازک و ملائکہ کے بھی 8 ہیں. تو یہ ایک ہو سکتا ہے کام دے دے کبھی، ایک جگہ پر کہیں ہو سکے تو لکھ لیجیے ان سب کو. تو ان کے کتنے دیوان ہیں؟ 35 دیوان. اللہ اکبر. من ابرزها طفولۃ نہد، الرسم بالکلمات، القصیدہ دمشقیہ، یا ست الدنیا، یا بیروت. 35 یاد کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن کچھ یاد کر لیجیے. طفولۃ نہد، الرسم بالکلمات، القصیدہ دمشقیہ، یا ست الدنیا، یا بیروت. کئی بار پڑھیے گا انشاءاللہ زبان زد ہو جائیں گی چیزیں. منشورات نزار قبانی 1960 میں شائع ہوتی ہے. کتاب نرجیسہ نزار قبانی، یہ لکھا ہے انہوں نے، جرستو نجم نے لکھا ہے اس کتاب کو. یہ ہے، یہاں سے دیکھیے کیا کہتے ہیں. من اعمالہ الرابعہ الاولی فی رومانسی علاقۃ الحب بین الرجل والمرأہ. یہ ہے ان کا قاتل السمراء. ٹھیک. الدیوان الاول 1944 میں انہوں نے کہا تھا عن الحرب العالمیہ الثانیہ، دوسری عالمی جنگ کے بارے میں. تو یہ دیوان اول ہے جو شائع ہوتی ہے. پھر دوسرا طفولۃ نہد ہے 48 میں، پھر سامبا ہے، پھر انتیلی ہے، پھر قصائد ہے. تو ان 4-5 کو سیکوینس میں ان دیوانوں کو یاد کر لینا ہم لوگوں کو. پھر حبیبتی ہے، الشعر قندیل الاخضر، الرسم بالکلمات، حوامس علی دفتر النقصہ. وہ نقصہ وہی والا واقعہ 1967 والی جو اس میں اسرائیل عرب میں عرب ہار گئے ہیں. اور شعراء الارض المحتلہ، القدس، فتح، الممثلون، الاستجواب، منشورات فدائیہ علی جدران اسرائیل. لا، دیکھیے ایک کتاب صرف لا ہے ان کی، دیوان ان کی صرف لا. یہ اہم ہے، یاد بھی رہ جائے گا. اس طرح کا دیوان اور کنہیں کو یاد ہے آپ کو؟ صرف اس طرح کا بالکل نہیں یاد ہے؟ بہرحال ان کا یاد کر لیجیے. لا، کتاب الحب، یومیات امرات لا مبالیہ، تحریر النساء، احلا قصائدی، اوراق الخریف، اشعار الخارجیہ، القانون. اتنے ہی ہیں ان کے بارے میں بھائی. اب ان کے دیوان کتنے، اس میں تو کتابیں بھی آ گئی. آپ لوگ کہیں لکھیں ان کے دیوان کو الگ الگ. دیکھتا ہوں میں اس کو لے کر کے آ رہا ہوں. ٹھیک. کیا کہتے ہیں النفع خوری کو، وہ کچھ بتا دیں گے صحیح سے. اگر یہ سوال آیا نا کہ آخر من توفی فی القرن العشرین، 20ویں صدی میں سب سے آخر میں کس کی وفات ہوتی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے بتائیے تو. نزار قبانی ہوں گے. ٹھیک. اگر آپشن میں صرف یہی ہو، کیونکہ ان کی وفات 1998 میں ہوتی ہے. اور اگر آپ کو عبداللہ بردونی بھی آ جائیں تو پھر وہ ہو جائیں گے لاسٹ جواب، کیونکہ ان کی وفات 1999 میں ہوتی ہے. اگر کبھی آ جائے آخر من توفی فی القرن العشرین، بتاؤ کہ 20ویں صدی کے سب سے آخر میں کس کی وفات ہوتی ہے. عبداللہ بردونی یا نزار قبانی، یا آپ اگر ہم لوگوں میں آ جائے یعنی عصر ہندی میں تو آپ لے سکتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں، کن کو لے سکتے ہیں آپ؟ علی بن ندوی صاحب کو. 600. ابو الحسن ندوی 1999. یہ دیکھیے ہمارے پاس نزار قبانی صاحب. ٹھیک. اب وہ سعید عقل کو جانتے ہیں؟ آپ کے رمزیہ کے بانی ہیں. ٹھیک. یہاں پہ تھوڑا سا آ رہا ہوگا. سعید عقل رمزیہ کے بانی ہیں، تو ویسے یاد رہ جائے گا آپ کو. پھر ہم لوگ پڑھیں گے نزار قبانی صاحب کو. ٹھیک. نزار قبانی صاحب کی پیدائش پورا حل ہو جائے گا انشاءاللہ، یہاں سے پریشان نہیں ہوگی آپ. سر پیج نمبر، پیج نمبر. نمبر 690 پہ دیکھیے. دیکھیے نزار قبانی کی پیدائش دمشق میں 1923 میں ہوتی ہے، یہ تو ہم لوگ کو یاد ہے. پھر دبلوماسی سوریہ میں لگ جاتے ہیں. یہ 66 کی بات ہے کہ وظیفہ سے، مطلب جتنے بھی حکومت کے کام وام ہوتے ہیں ان سب سے استعفیٰ لے لیتے ہیں.
بیروت چلے جاتے ہیں اور وہاں پر دارالنشر قائم کرتے ہیں یہ بیروت میں. ان کے جو شعری دیوان جو مشہور ہیں وہ انہوں نے دے رکھے ہیں یہاں پر قاتل سمرا انتلی قصائد 3 ہی دے رکھے ہیں، حالانکہ بہت سارے ابھی آ جائیں گے وہاں پر. اور ان کے جو اطوار ہیں تو اطوار ہم لوگ کو پڑھنا نہیں ہے ویسے. پہلے مرحلہ میں جو اشعار ہیں وہ ہیں وہ وہی والے ہیں. قاتل سمرا انتلی کیا ہے، قاتل سمرا سامبا انتری قصائد، یہ ہے پہلے مرحلے میں. اور ان کی زندگی جو ہے وہ ان يحرر الجنس من القيود الاجتماعية ويحرر المرأة والمجتمع العربی، عورتوں کی اور مجتمع عربی کو زیادہ یہ آزاد کرانے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ لوگ آزادی حاصل کریں. وہ واقعہ بتا دیا ہم نے کہ ان کی بہن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا تھا. تو دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا اچھے سے دے رکھا ہے اسی کو. 1923 میں پیدائش ہوتی دمشق میں، اور بہت سارے مناصب پڑھ لیے ہم لوگ. 66 میں سارے مناصب سے یہ عہدہ برا ہو جاتے ہیں. 1939 کی بات ہے کہ ان کا پہلا دیوان شائع ہوتا ہے قاتل سمرا. ٹھیک ہے. اور وکان هذا الدیوان تعبیرا جریا عما كان يعاني هجير الحرب العالمیہ الثانیہ، دوسری عالمی جنگ کے بارے میں خاص طور پر اس میں تذکرہ ہے. تو قاتل سمرا کا یاد ہو گیا ہم لوگ کو کہ اس میں دوسری عالمی جنگ کے بارے میں تذکرہ ہے. اس کے بعد ان کے بارے میں ہے کہ کیا ہے، ومنه ما وجه نزار قبانی من سخت الساخطین واعتبر خروجا عن خط المدرسة التقلیدیہ للشعر العربی شکل و مضمون. اچھا، اس دیوان میں جو ہے یہ جو تقلیدی وہ کلاسیکی جو انداز ہے شعر عربی کے، اس سے الگ ہٹ کر کے یہ شعر کہتے ہیں. نکسہ والی لڑائی آپ کو یاد ہے 1967 کے بعد جو نکسہ کی لڑائی ہے، تو تمیز الشعر بالغضب العنیف، اس کے بعد ان کا شعر جو ہے بہت ہی زیادہ بھڑکاؤ اس طرح کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ویواجہ القانشین احدثت قصائدہ، انہوں نے جو قصائد ہیں وغیرہ خبز حشیث و قمر، ایک تو یہ ہے. پھر ہوا میں سارا دفتر نقصہ والا ویسے یاد رہ جائے گا، پھر پوچھ بھی دے کہ وہ کس سن میں انہوں نے لکھا، تو 67 میں لکھا تھا. تو یہ 2 ان کے قصائد کے یہاں تذکرہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ان کے قصائد ہیں. ان کے دیوان میں ایک دیوان ہے یومیات امرات لامبالیہ، اس میں انہوں نے بتحریل المرأة جسدا و روحا، یہ جسد اور روح کے اعتبار سے عورتوں کی آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کا مسئلہ وہ ہم لوگ پڑھ لیے کہ قضیۃ المرأة ثورۃ عاطفیہ تتفجر فیہا الطاقات الجنسیہ، وہ بہت زیادہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں یہ. اس کے بعد دیکھیے انہوں نے ان کے اعمال کو تاریخ صدوریہ ایک جگہ ہی جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک، تو یہاں سے لکھ لیجیے کیا بولتے ہیں. قاتل سمرا، طفلۃ نہد، سامبا، انتلی، قصائد، حبیبتی، یہ ایک ساتھ یاد کرنا ہم لوگوں کو کم سے کم چار کم سے کم. الشعر قندر اخضر، یہ نثر میں بتا رہے ہیں. اور رسم بالکلمات، ہوامش لا دفتر نقصہ، یہ بھی سب دیوان ہی ہے. شعراء الارض المحتلہ، القدس، فتح، الممثلون، الاستجواب، منشورات فدائیہ لجدران اسرائیل، افات فی محکمۃ الشعر، یومیات امرات لامبالیہ، کتاب الحب، قصائد متوحشہ، لا، صرف لا، اہلا قصائدی، میت رسالت حب، اشعار خارجہ القانون. اس میں سے دیکھیے جتنا یاد ہو پائے اتنا رٹ لیجیے گا. ٹھیک، جب تک جے آر ایف نہ ہو تب تک یہ تو کرنا ہی پڑے گا ہم لوگ کو. اور رٹ بھی جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں، چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں، اگر ہم لوگ کوشش کریں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ان کے کچھ اقوال ہیں، ٹھیک، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. یہ پورے اقوال ذکر کر رہے ہیں. یہ قول تھوڑا سا جو چھوٹے چھوٹے قول ہیں وہ دیکھ لیجیے. یہ قول ہم لوگ یاد کر لیے تھے. المرأۃ کانت جسرا للتعبیر عن نفسی، وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ عورت جو ہے میرے لیے میرے جذبات کی ترجمانی کے لیے ایک پل کا کام کرتی ہے وہ. اسی طرح یہ دیکھیے شعری مالی فیہ لین و بعد عن الجفافی، کیا ہے، شعری مالی فیہ لین، اس میں نرمی ہے، بعد عن الجفافی،
اور جفاف کہتے ہیں سوکھا ہو جانا، جفاف سے دوری ہے. شاید کیا کہہ رہے ہیں، کسی کو ترجمہ پتہ ہے اس کا عبارت کیا ہے؟ شعری بعد عن جفاف. لیکن کا یہ وہ قول دیکھ لیجیے اگر دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ہے. اشعار خارج القانون موقف فی العصری ام موقف عصری. یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے. عندما تترکنی طفولتی ھذا معناه انی ترکت الشعر. جب میری یہ بچپن مجھے چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. یہ کچھ ان کے اقوال ہیں، کچھ یہ نہیں ہے. باقی اب آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کا کچھ اور مزید لکھا ہوا ہے؟ ان کا سرہ ذاتیہ کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کیا پوچھ رہا تھا؟ سرہ ذاتیہ. شاید وہ قصتی معاشر ان کا سرہ ذاتیہ ہے. آپ لکھ لیجئے سیرت ذاتیہ ان کا قصتی معاشر ہے. اور کو کچھ بتائیں گے آپ میں سے؟ لیکن ان کا مشہور قصیدہ ہے. شاعر کہیے. السیاسی اور شاعر الوطن کہتے ہیں ان کو. لیکن ان کا مشہور قصیدہ ہے متی یعلنون وفات العرب. 2019 والے نوٹ میں دیکھ لیجیے. متی یعلنون وفات العرب. اور ان کے اور ہی مشہور قصیدوں میں القصیدہ دمشقیہ ہے، یا ست الدنیا، یا بیروت بھی ہے ان کی. کیا بولا؟ متى يعلنون؟ وفات العرب. اور کو کچھ بتائیں گے؟ ایک کتاب سر ان کی یہاں اقول ایک لکم. آمین آرا. سر یہاں لکھا ہے استعارہ للغنانیت، اور اس کی اور کتاب ہے منشورات و فدائیہ علی جدران و اسرائیل، اور ایک ہے اسعار و خارجیہ علی القانون. اس کے بعد قصائد متوحشہ. ہاں. ایسے. ان کی ایک کتاب اقول لکم نزار قبانی کی بھی اور صلاح عبد الصبور کی بھی. ٹھیک، دونوں کا لکھ لیجیے گا. اقول لکم نزار قبانی اور صلاح عبد الصبور. تین 47 ہو گیا نا. چلیے پھر 5 بجے ملیے انشاءاللہ، پڑھتے ہیں بلاغہ.